تقسیم ہند میں علی گڑھ یونیورسٹی کیسی بچی؟ مرزا اے بی بیگ BBC-Urdu.com۔ جب ملک آزاد ہوا میں 16 سال کا تھا اور میری تمام تر اسکولی تعلیم برٹش راج میں ہوئی تھی۔ پروفیسر عرفان حبیب نے BBC کو بتایا کہ جب کانگریس سن 1937 سے 1939 کے درمیان آئی تو ہمارا نصاب بدل گیا، لیکن علی گڑھ میں سن 1941 کے بعد سے مسلم لیگ کا زور بڑھ گیا، لیکن ہمارے نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور ہماری تعلیم قومی نظریات پر مبنی رہی۔ اس پر مسلم لیگ نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا، وہ فرقہ پرست ضرور تھے لیکن ان کا کوئی آئیڈیالوجیکل رویہ نہیں تھا کہ ہر چیز اسلامی اصولوں کی پابند ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ درست ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے سن 1946 میں ہونے والے انتخابات میں پاکستان کے نعرے پر مسلم لیگ کو ووٹ دیا تھا، لیکن کسی کو علی گڑھ یونیورسٹی میں کم از کم یہ خیال نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا اور ایک دوسرا ملک وجود میں آئے گا۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بارگیننگ کاؤنٹر ہے جس کے تحت مسلمانوں کو خاص رعایتیں ملے گی، شاید یوپی اتر پردیش میں زمینداری کا خاتمہ نہ ہو، سول سروسز میں ریزرویشن میں توسیع ہو، یا مسلمان یہ شرط لگائے گے کہ آدھی وزیر ان کے ہو۔ یہ سب خواب تھے۔ اس لیے جب ماؤنٹ بیٹن ایوارڈ آیا تو علی گڑھ میں اس وقت چھٹیاں چل رہی تھی اور استاد اور ملازمین جن میں لیگ کے حامی تھے ان میں بہت پریشانی تھی۔ بعض لوگ تو رو بھی رہے تھے کیونکہ کسی کو یہ خیال نہیں تھا کہ پاکستان بن جائے گا اور ایک الگ ملک وجود میں آئے گا۔ یہاں کے وائس چانسلر زاہد حسین خود پاکستان چلے گئے اور بہت سے دوسرے لوگ بھی بعد میں چلے گئے، لیکن یونیورسٹی قائم رہی اور داخلے بالکل وقت پر ہوئے، کلاسز برابر جاری رہی۔ اگر کوئی استاد چلا جاتا تھا تو دوسرا موجود رہتا تھا۔ حاضری پر وہی پابندی تھی جو پہلی تھی، لیکن اب یہ بات ختم ہو گئی ہے۔ علی گڑھ کے قائم رہنے کی بڑی وجہ سرکار کی جانب سے یہ یقین دہانی تھی کہ یونیورسٹی جیسی چلتی تھی ویسی ہی چلتی رہے گی اور اس کی امداد کی جائے گی۔ یہ کہنا پڑے گا کہ اسی یقین دہانی کی وجہ سے یونیورسٹی قائم رہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے خاص فوجی دستہ بھیجا گیا تھا، کیونکہ جمنا تک تو فساد آ چکا تھا اور مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا، اور ادھر پاکستان کی جانب ہندو اور سکھوں کا ہو رہا تھا۔ فوج کی کمائیوں ریجمنٹ بھیجی گئی تھی اور ان کا کردار بہت اچھا رہا، انہوں نے ضلع میں کم از کم کوئی فساد نہیں ہونے دیا۔ آزادی کے بعد پہلی گورنر سروجنی نائیڈو بھی یونیورسٹی میں تشریف لائی تھی اور انہوں نے وہاں تقریر کی تھی جس میں میں بھی موجود تھا، کیونکہ اس وقت فرسٹ ایئر BA کا طالب علم تھا۔ انہوں نے بھی بہت یقین دہانی کرائی تھی، لیکن افسوس کہ ان کا جلد ہی انتقال ہو گیا۔ تقسیم کے بعد یہاں بہت سے شرناتی یعنی پناہ گزین طالب علم بھی آئے۔ سن 1949 اور 50 کا ایک زمانہ تھا جب یہاں 1/3 طلبہ شرناتی یعنی پاکستان سے آنے والے پناہ گزین تھے۔ سب ہاسٹلوں میں رہتے تھے، پہلی ان کی علیحدہ ہاسٹل تھی، پھر سب کو شامل کر لیا گیا۔ سن 1952 میں ایک ایکٹ آیا جس کے تحت حکومت نے یونیورسٹی کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پہلے تو یہ پرائیویٹ یونیورسٹی تھی اور دیوالیہ ہو رہی تھی۔ یہی حال بنارس ہندو یونیورسٹی کا تھا۔ جو لوگ اس ایکٹ کی برائی کرتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ اسی کی وجہ سے یونیورسٹی بچ گئی، کیونکہ حکومت نے تمام اخراجات اپنی ذمہ لے لی تھی۔ آزادی سے پہلے یہاں طلبہ کی تعداد 5000 تھی، جو کہ ایک وقت کم ہو کر 1000 رہ گئی تھی۔ پھر سن 1953 تک طلبہ کی تعداد دوبارہ 5000 تک پہنچ گئی اور اب اس کی تعداد 25000 سے زیادہ ہے۔